نیا تعلیمی سال ایک نئے عزم کے ساتھ مارچ کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کی شروعات کے ساتھ ہی سکولوں میں نئے تعلیمی سال کا بھی آغاز ہو چلا ہے۔ نونہالوں کی ایک درجے اوپر کلاس میں ترقی ان کے لیے اور ان کے والدین کے لیے ہمیشہ سے باعث فخر ہے۔ مارچ کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کی شروعات کے ساتھ ہی سکولوں میں نئے تعلیمی سال کا بھی آغاز ہو چلا ہے۔ نونہالوں کی ایک درجے اوپر کلاس میں ترقی ان کے لیے اور ان کے والدین کے لیے ہمیشہ سے باعث فخر ہے۔ یہ ماہ پچھلے تعلیمی سال میں کی گئی محنت کا ثمر دیتا ہے۔ اکثر سکولوں میں رزلٹ آنے کے بعد 1 مارچ سے نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو گیا ہے، جبکہ اکثر میں مارچ کے وسط تک نئے تعلیمی سال کی ابتدا ہوگی۔ اس ضمن میں اسکول کی انتظامیہ کامیاب طالب علموں کی حوصلہ افزائی کے لیے پورے سکول کو مختلف سجوٹی اشیاء سے سجانے کے ساتھ ساتھ صبح سکول آمد کے اوقات میں مین گیٹ پر کھڑے ہو کر ہر آنے والے بچے کو خوش آمدید کہتے ہیں، مگر یہ طرز صرف پرائیویٹ سکول میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ نونہال اپنی نئی کلاس روم کو سجانے کے لیے مختلف آغاز عمل میں لاتے ہیں۔ ہر بچے کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا کمرہ جماعت باقی کلاسز سے منفرد اور دیدہ زیب دکھے۔ مجھے اپنا زمانہ طالب علمی یاد آتا ہے کہ نئے جماعت میں جانے کے بعد ٹیچر ہر بچے کو کلاس کی سجاوٹ کے حوالے سے کو اسائنمنٹ دیتی تھی۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ مجھے ملنے والی اسائنمنٹ سب سے اچھی ہو۔ اسی غرض سے میں اپنے ماموں سے ایک بہترین پینٹنگ بنواتی کہ نکا ان کی ڈرائنگ کسی آرٹسٹ سے کم نہ تھی۔ پینٹنگ واقعی میں اتنی دیدہ زیب ہوتی تھی کہ دوسری کلاس سے بچے آ کر پوچھتے کہ یہ کس نے بنائی ہے۔ طالب علموں کے لیے ان چھوٹی چھوٹی حوصلہ افزائیوں میں ہی بڑی بڑی خوشاہیں پوشیدہ ہیں، جنہیں حاصل کر کے وہ پھولے نہیں سماتے۔ لیکن اب یہ رجحان اکثر مہنگے تعلیمی اداروں میں کم ہوتا دکھ رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ کمرہ جماعت کی سجاوٹ کا رجحان کم ہو گیا ہے، بلکہ اب مہنگے اور بڑے تعلیمی اداروں میں ایک آرٹس کی ٹیچر تعینات کی جاتی ہے، جس کی یہ ذمہ داری رہتی ہے کہ وہ باری باری تمام کلاس رومز کی سجاوٹ کرے۔ اس کے علاوہ نونہال یونیفارم، جوتے، اسکول بیگ، کتابیں، کاپیاں، جیومیٹری باکس سب کچھ نیا خریدتے ہیں۔ والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ جب ان کا بچہ نئی کلاس میں جائے تو اس کے پاس ہر چیز نئی ہو۔ اس ضمن میں نونہال اپنے والدین کے ساتھ خاص طور پر خریداری کے لیے بازار کا رخ کرتے ہیں، جس کی بدولت سٹیشنری، یونیفارم، جوتوں اور سکول بیگ بیچنے والے دکانداروں کی ان نون غنہ چاندی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ گاہکوں کی جوک در جوک آمد و رفت کی بنا پر دکاندار منہ مانگی قیمت کا تقاضا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ مہنگا کے اس دور میں کم آمدنی والے حضرات کے لیے یہ ایک پریشان کن المیہ ہے، مگر بچوں کی خوشی اس مشکل کے آڑی آ جاتی ہے۔ عید کی خریداری کے بعد سب سے زیادہ خوشی نونہالوں نئی کلاس کے لیے کی جانے والی خریداری میں میسر آتی ہے۔ یہ گھر آ کر ہر چھوٹی بڑے کو نہایت پر جوش انداز میں اپنی خریداری دکھاتے نظر آتی ہے۔ یہ اپنی نوٹ بکس پر خاکی رنگ کا سادہ کاغذ چڑھ آتی ہیں، جس کی حفاظت کے لیے اس پر ایک اور ٹرانسپیرنٹ شیٹ چڑھائی جاتی ہے تاکہ کاپیوں پر لگا خاکی کور بار بار بیگ سے نکالنے کے عمل کی وجہ سے خراب نہ ہو۔ اس کے بعد سب کاپیوں میں نام، کلاس اور مضمون جس کی نوٹ بک ہوتی ہے کے نام کی ایک سفید چٹ چسپاں کرتے ہیں۔ یہ اس غرض کے لیے کیا جاتا ہے کہ اگر کبھی نوٹ بک گم ہو جائے تو اس پر درج معلومات کی بنا پر آسانی سے مل جائے۔ چمکتے جوتی، نیا استری شدہ کڑکڑاتا یونیفارم، ترتب سے سنورے بال، کمر پر مختلف شوخرے نگوں پر مشتمل نیا سکول بیگ لٹکائے تمام طالب علم جب سکول کے گیٹ سے داخل ہو رہے ہوتی ہیں تو روڈ پر گزرتے ہر راہگیر کو معلوم پڑتا ہے کہ عجیم سے سکول میں نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ نونہالوں کے چہرے ایک نئے عزم سے سرشار دکھائی دیتے ہیں۔ نئی جماعت میں ترقی کرنے والے تمام نونہالوں کو مبارکباد کہ ان کی محنت نے انہیں سرخرو کیا۔ اب اگلی کلاس کے نئے اہداف اور عزائم ہیں، جنہیں اپنی محنت و توجہ سے حاصل کر کے اپنے والدین کو سرخرو کرنا ہے۔